बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। लाइव विद वहीद शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शेख साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, आप ठीक है? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप सुनाएं, सब खैरियत है? आज आप हमारे लिए क्या प्रोग्राम लेके आए हैं शेख साहब? प्रोग्राम की तफसील तो बाद में बताते हैं आपको, लेकिन सबसे पहले हम अपने वो जो हमारे सुनने वाले हैं और जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी वेलकम करेंगे। देखने वाले इस सेंस में कि इट्स ए जॉइंट वेंचर ऑफ आई एक्सप्लोर और एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान, दोनों के फेसबुक पेजेस पे और दोनों की यूट्यूब चैनल से ये लाइव ब्रॉडकास्ट जा रही है, और साथ साथ में रेडियो एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में सुना जाता है, उससे ये नशरियात या ये प्रोग्राम या ये शो या ये ऑन एयर है। तो हम उन तमाम दोस्तों को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। किसी के यहाँ गुड इवनिंग है और किसी के यहाँ गुड मॉर्निंग है। तो उसके अलावा ये है कि जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं या जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, उनके लिए भी हमारी बहुत सी नेक ख्वाहिशात। और आज के प्रोग्राम का इब्तिदा आप करेंगे। इट्स ए बिग सरप्राइज फॉर मी, एंड मैं इसके लिए सुबह से तैयार था कि मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो हमारे साथ गेस्ट होंगे। जी शहजाद, माइक्रोफोन हैंड ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सर। वो हम बचपन मैं हम बचपन थैंक यू सर। सर, हम बचपन में पढ़ते थे वो तारण की और बाकी लोगों की के जो सफरनामे हैं, उनको हमने जब जितना जितना पढ़ा, तो आज हमारा उसी से ताल्लुक रखते हैं, मिलता जुलता टॉपिक है सर। आज का टॉपिक सर मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जहांगर्दी और किरदार साजी। जहांगर्दी और किरदार साजी, यानी कि आप इसको ऐसे कह लें कि टूरिज्म एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द पर्सनालिटी। यानी कि आप अगर ट्रैवल करते हैं तो उसका आपकी शख्सियत पे क्या असर होता है। तो शेख साहब, आपको एक और सरप्राइज दे दूं अगर आप इजाजत दें तो। पहले आप इजाजत दें सर। जी प्लीज 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 कंटिन्यू प्लीज। सर, आज आज ना मैं एक ऐसी शख्सियत को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नाम है, और मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि आज मैं भी आपकी तरह बहुत कुछ सीखूंगा। आज हमारे साथ सर मौजूद है फर्रुख सोहेल गोइंदी साहब। और फर्रुख सोहेल गोइंदी साहब जो उन्होंने हमें तुर्की से ज्वाइन किया है। आप पहले तो सर आपस में तारुफ करवा लें फॉर्मली। मैं फर्रुख साहब को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फर्रुख साहब। वालेकुम अस्सलाम शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम फारूक, आप उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और तुर्की में खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। आप भी अच्छे हैं? ठीक हैं, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। जी प्लीज, ये एक ऑडिशन हो गया ना, वॉइस लेवल। फर्रुख साहब, तुर्की का पाकिस्तान में आजकल एक ही तारुफ है आपके अलावा, तो दूसरा तारुफ आज से इंशाल्लाह लोगों के सामने आ जाएगा। जहां पर हम फर्रुख साहब की बात करते हैं, शेख साहब और मेरे तमाम सुनने और देखने वाले सामीन और नाज़रीन के लिए, आज हमारे साथ एक कालम नवीस, एक राइटर, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक ग्लोबल ट्रैवलर और मीडिया पर्सन और एक बला के मुकर्रर जो है वो शामिल प्रोग्राम है। इनका जो जाती तारुफ है सर, ये स्कूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग से डिग्री ले चुके हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के तालिब इल्म में, सरगोदा इनका आबाई इलाका है, लाहौर में भी टाइम स्पेंड किया, और आज हमें तुर्की से ज्वाइन कर रहे हैं सर। इस वक्त ये तुर्की में बैठे हुए हैं और ये खुद इख्तियार करदा जिला वतनी के ऊपर यकीन रखते हैं। ये क्या चीज है ये इनसे पूछेंगे। जहां गर्द का घोंसला इनका बड़ा फेवरेट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बार्सिलोना हो शेख साहब, एम्स्टरडैम हो, तुर्की हो या कोई और मुल्क हो, बस आप नाम लेते जाएं और फर्रुख साहब की तस्वीरें आपको वहां पे मिलेंगी। ये जहां पे जाते हैं अपनी एक नई कहानी छोड़ के आते हैं या कहानी लेके आते हैं। इनके असातिज़ा के अंदर हसन अस्करी जैसे लोगों का शुमार होता है। ये सोशल मीडिया के एक नई शक्ल के ऊपर, यानी ऑल्टरनेटिव मीडिया के ऊपर यकीन रखते हैं। विद दिस आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, शेख साहब एंड फर्रुख साहब, टेल अस समथिंग अबाउट योर टाइटल जहांगर्दी और उसका के ऊपर असर, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? शुक्रिया शहजाद साहब। जी भाई साहब बोलेंगे? नहीं, आप ही बोलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह ये रहा था कि आज आपने ऊपर वाले लेवल से बात नहीं करनी। हम जो स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है, हमें भी मौका मिला है 2000 मुल्कों में जाने का, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी बिल्कुल हमारा लिस्टेंस जो है या हमारे जो ऑडियंस हैं वो बहुत कह लीजिए कि नौजवान भी हैं और सीनियर लोग भी हैं। जी प्लीज फर्रुख सोहेल गोइंदी साहब। जी शुक्रिया शहजाद साहब। ये जो टर्म है ना जहांगर्द, पहले पुरानी है, नई तो नहीं है, किताबें भी छप चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान के कॉलमिस्ट होते थे अरशाद अहमद हक्कानी। उस वक्त वो पाकिस्तान में एक ही कॉलमिस्ट थे और उनका कॉलम छपने के लिए सदर और आम आदमी भी गांव में इंतजार करता था। और वो जब मेरा कॉलम जंग में नहीं था छपता, कॉलेज के जमाने में भी,
تو میں ان کو خط لکھ دیتا تھا, خط کی شکل میں وہ پورا کالم چھاپ دیتے تھے. تو وہ مجھے سیاسی جہانگرد انہوں نے کہنا شروع کیا. تو جو جہانگردی ہے اصل میں اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو یہ جو سفر ہوتا ہے یہ انسان کا وہ مشاہدہ ہوتا ہے جو کتاب کے آگے علم ہوتا ہے وہ مشاہدے سے شروع ہوتا ہے. کہ آپ اگر ایک ترکی کو کتاب سے پڑھ لیں تو وہ اور ہے, ڈرامے سے دیکھ لیں تو اور ہے, فلم میں دیکھ لیں تو اور ہے, لیکن جب آپ ترکی پہنچیں گے تو وہ کچھ اور ہے. تو یہ جو مشاہدہ ہوتا ہے, صوفیہ کرام نے, ایون انبیاء کرام جو تھے سفر کرتے تھے, اور سفر ہی مطلب اگر آپ بڑے سفر نامہ نگار دیکھیں تو وہ جاسوس بھی ہوتے تھے. آپ بر صغیر میں جتنے فرینچ سفر نامہ نگار آئے تھے ایون مغل پیریڈ سے لے کے, وہ موسٹلی جاسوس ہوتے تھے, یعنی کہ وہ اطلاعات دیتے تھے, علم اکٹھا کرتے تھے مشاہدے کا. اس کو پازیٹیو سینس میں آپ جاسوسی لیں, وہ معلومات دیتے تھے. ہمارے لوگ ان کو جاسوس کہتے تھے. بڑے بڑے برنیئر کا سفر نامہ اگر آپ پڑھیں تو میں جہانگردی کرتا ہوں اپنے مطالعے اچھا کے فاروق لیے. صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ, جی جی میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں سر. میری طرف فاروق صاحب کی آواز کٹ کے آ رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے انٹرنیٹ کا پرابلم ہے یا آپ کا. اگر میرے علاوہ شیخ صاحب کو آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے تو آپ لوگ کنٹینیو کریں, اور اگر شیخ صاحب کو بھی آواز صحیح نہیں یہ آ رہی تو شہزاد اس کو ایسے ہمیں ہے ٹھیک کرنا کہ پڑے گا. شیخ صاحب آپ کو آواز مسلسل ٹھیک آ رہی ہے؟ شہزاد صاحب یہ کل بھی ایشو ہوا تھا, یہ اچھا نہیں لگتا آن ایئر, مجھے بالکل ان کی آواز بالکل وحید ٹھیک آ صاحب رہی. آپ کو آواز مسلسل ٹھیک آ رہی ہے فاروق صاحب کی؟ جی مجھے بھی آ رہی ہے, اور لسنرز کو بھی بالکل ٹھیک جا رہی ہے, ہمارے آڈینس کو بھی ٹھیک اچھا جا فاروق رہی صاحب آپ ہے. اپنی بات ذرا دوبارہ وہیں سے تسلسل جوڑیں. تو جی پلیز. میں نے اس پر لکھا بھی تھا کہ جہاں میرا کتاب کا علم مکمل یا ادھورا رہ جاتا ہے اس کو میں سفر سے کرتا ہوں. تو میری جو جی جہانگردی ہے وہ اصل میں سفر نامہ نگاری میں نے بھی لکھے نہیں ہے, ٹیسٹ کی ہے پچھلے 6-7 سال سے. ہوا یہ تھا کہ 7 سال پہلے میں نے بلغاریہ کے اوپر سفر نامے کی شکل میں کالم لکھے. تو جاوید اقبال کارٹونسٹ ہیں, ان کا مجھے فون آیا کہ یار یہ تو بڑا اچھا کتاب ہے. میں کہ نہیں کالم ہے, کہتے ہیں تم سفر نامے بھی لکھو. پھر میں نے پچھلے 7 سال لکھ کر ڈان اردو میں اور اپنے اخبار میں اور سوشل میڈیا پہ ہم نے آپ کو ٹیسٹ کیا کہ میرا سفر نامہ نگاری کیسی ہے. پہلے میں نے 7 سال پریکٹس کی, تو اب ان کو کتابوں کی شکل میں لکھ رہا ہوں. تو میں لرنر ہوں. میں اگر ترکی جاتا ہوں, بلغاریہ جاتا ہوں, اسپین جاتا ہوں, تو میرے موضوعات ہوتے ہیں تاریخ, تہذیب, تمدن, اینتھروپولوجی, سوشیالوجی, پولیٹیکل سسٹم, کلچر, رہن سہن. تو چونکہ وہ جو رائے ہوتی ہے نا, جو آپ کی مطالعے کے بعد مشاہدے کی رائے ہوتی ہے وہ صحیح بڑی بات, مختلف ہوتی ہے. تو یہ اس لیے میں کرتا ہوں. جی صحیح بات. اچھا فاروق صاحب, بات یہ ہے کہ آج کل آپ ترکی میں ہیں, اور پاکستان میں اس وقت میڈیا پہ خاص طور پہ آپ کی ایبسنس میں, آپ کو گئے بھی میرے خیال مہینہ 2 مہینے سے زیادہ ہی ہو گیا, تو ٹرکی کا ڈرامہ جو ہے اس کا ایک تو بہت ڈسکس ہو رہا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ہم زیادہ تر بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹورسٹ ہوتا ہے یا ٹورزم جو ہوتا ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو گرو کرنے میں, آپ کی پرسنالٹی کو پروموٹ کرنے میں کتنا کا کردار. تو میں یہ پوچھنا یہ چاہوں گا, اور میرے جو ساتھ آڈینس ہے وہ بھی یہ جاننا چاہے گی, کیونکہ آپ کا نام ایک بہت جانا پہچانا نام ہے اور لوگ آپ کو جانتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو کس چیز نے رغب کیا کہ یو ہیو ٹو ٹریول. آپ نے جو پہلا بات کی ہے, لیکن کوئی ایک خاص بات ہوتی ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ یو ہیو ٹو ٹریول, آپ کو جانے دیکھیں, جانا ہے. جس جو سفر ہے نا مسئلہ میں نے اسکول کے زمانے سے شروع کر دیا تھا, اسکول کی آفیشیل پکنک کے علاوہ. تو میں جی اپنے اسکول کے لوگوں کو لے کے ارد گرد چلا جاتا تھا, اور اس کے بعد جب 19 سال کا ہوا تو میں ہندوستان گیا. یعنی کہ جب میں یونیورسٹی پہنچا تو میں 5 دفعہ ہندوستان جا چکا تھا اور 1 دفعہ ترکی, ایران اور بلغاریہ. تو میں ترغیب مجھے اس لیے ملی کہ جو میری جستجو تھی جاننے کی دنیا کو, کیونکہ میں جی جی انٹرنیشنل افیئرس میں دلچسپی رکھتا ہوں, مڈل ایسٹ میں, پھر ترکی میں میری خاص دلچسپی تھی. مثلا میں ترکی صرف ٹریولنگ میری جو انٹری ہے وہ کوئی 55 دفعہ ہے, 55 دفعہ, اچھا اور دنیا کے 100 ممالک دیکھے ہیں میں نے. تو لیکن اس کو پڑھتا رہا ہوں, اب میں لکھ رہا ہوں. تو ویسے میرے والد صاحب بھی ایک جملہ بولتے تھے کہ سفر آپ کا جو ہے نا, یعقوب گوئندی صاحب, کہ سفر آپ کی جو ہے نا وہ وسعت وسیع کر دیتا ہے ذہن کو. اور یہ میں نے کتابوں میں بھی پڑھا تھا. تو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ ترکی آنے سے پہلے
آپ ایک رائے بنا لیں ڈرامے سے تو وہ ڈرامے کے دیکھنے کے بعد ٹوٹ جائے گی جب آپ ترکی دیکھیں گے. اسی طرح فلم کے بارے میں بالی ووڈ جب لوگ دیکھتے تھے تو میں ہندوستان جاتا تھا 80s میں, بڑا کریز تھا بالی ووڈ کہ پتہ نہیں بڑی حسینائیں ہوتی ہیں وہاں. تو وہ جب آپ امرتسر کے بعد داخل ہوتے ہیں تو وہ ہندوستان ہی مختلف ہے, وہ بالی ووڈ بالکل ایک اور ہے. تو میں اصل میں اپنے علم کی جستجو کو جلا بخشنے کے لیے سفر کرتا ہوں, اور یہ مشکل کام ہے جو سفر میں کرتا ہوں, یہ بالکل باقاعدہ سفر کرتا ہوں. یہ ایسی مشقت ہے کہ اس مشقت کا معاوضہ نہیں ملتا بلکہ دینا پڑتا ہے. اچھا فاروق, آپ نے ابھی بات کی ہے کہ آپ نے والد محترم کا یہاں ذکر کیا, یعقوب گوئنجی صاحب کا. میں آن دی بہاف آف آڈینس اور شہزاد صاحب کے بہاف پہ آپ کے والد صاحب کا چونکہ ابھی پچھلے مہینے انتقال ہوا ہے اور ایک بہت بڑی شخصیت تھے, اس کے لیے ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے. آمین. اچھا, اور ایکچولی وہ خود بھی آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی ایک, جو جتنا میں ان کو اسٹڈی کیا ہے میں جانتا ہوں, وہ پہلے تو وہ علاقائی ٹورسٹ تھے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شہر میں تھے تو قریبی قصبے گاؤں میں جاتے تھے, ہوتے ہوتے پاکستان بھر میں انہوں نے موو کرنا شروع کیا. مجھے اتفاق ہوا یہاں فیبرری میں ان سے ایک ملاقات کا, تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بیٹے جو ٹورزم, پھر وہ دنیا بھر گیا, امریکہ یہ وہ بہت بے شمار ممالک, شاید ٹرکی بھی گئے. تو مجھے انہوں نے یہ کہا کہ بیٹے یہ جو ٹورزم ہے نا, یہ وہ ایجوکیشن ہے جو کہ یونیورسٹیوں میں بھی نہیں ملتی, نہ وہ کتابوں میں ملتی ہے. کیونکہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے جب آپ ٹریول کرتے ہیں, آپ ٹرین میں ہیں, آپ بس میں ہیں, یا کسی بھی ایئرپورٹ پہ ہیں, تو آپ لوگوں کی گفتگو, ان کی زبان, ان کا کلچر, تو آپ کو ان سے بہت آگاہی ہوگی. شہزاد, آپ فاروق صاحب میرا ایک سوال ہے سر, جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹریول کرنے سے بندے کی شخصیت کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. میرا سوال یہ ہے فاروق صاحب کہ ایک شخص ہے جو فاروق صاحب کی طرح جاتا ہی اس سوچ کے ساتھ ہے کہ میں نے ٹریول کرنا ہے تو میں نے چیزیں سیکھنی ہیں, کتابیں لکھنی ہیں, پڑھنا ہے, آبزرو کرنا ہے. ایک ایسا شخص ہے جو صرف اور صرف سیر کرنے کی نیت سے جاتا ہے. تو کیا دونوں ہی لوگ جو ہیں ان کی شخصیت کے اوپر مثبت اثر پڑے گا, یا ٹریول کرنے کے بعد سیکھنے کے لیے ارادتاً ٹریول کرنا ضروری ہے؟ یہ دونوں طرح پڑتا ہے. دیکھیں, ہر آدمی لکھاری نہیں ہوتا, ہر آدمی کریٹیو نہیں ہوتا. جتنی جدید دنیا ہے, خود ترکی کی مثال دے دوں, یہاں 4 کروڑ کے قریب ٹورسٹ آتے ہیں, لیکن جو 8 کروڑ آبادی ہے ساری تعطیلات کا کانسیپٹ ہے. یہ جو لرننگ ہے نا, یہ ماڈرن دنیا میں اس کا کانسیپٹ ہے. اگر آپ پیرس چلے جائیں گے آج کل لاک ڈاؤن کے علاوہ تو دکانیں بند ہوتی ہیں. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر آدمی لکھاری ہو, کالم نگار ہو, میرے جیسا یا وحید شیخ صاحب جیسا یا مسلم سنتارر جیسا. ہر آدمی کی لرننگ کے اپنے لیول ہے نا, تو لرننگ ضرور ہوتی ہے. مثلا میں 2 سال پہلے قاسم علی شاہ صاحب ترکی آئے اپنا وفد لے کے, تو ان کی بڑی خاص خواہش تھی کہ مجھے ملیں. تو میں ان کی خاص خواہش پہ پورا دن ان کے مسافر کے ساتھ رہا. تو انہوں نے کہا یہاں پر آپ گفتگو بھی کریں. تو وہ تقریباً ترکی پھر چکے تھے. تو میں نے کہا میں 83 میں بائی روڈ $300 میں آیا, 14 روپے کا ڈالر تھا. ترکی سے میں نے جو پہلا لیسن لیا, اب میں نے لیسن تو لینا ہے نا, یہ عام آدمی بھی لے سکتا ہے. وہ یہ لیسن کیا تھا, وہ لیسن یہ تھا کہ گھر میں 4 جوتیاں ہونی چاہیے. جو گلی کی جوتی ہے وہ گند اور غلاظت والی ہوتی ہے, جتنے بھی آپ اچھے افسر دفتر میں جائیں. اس کے بعد گھر کے داخل ہونے کے بعد ترکی یا ایران میں, یہ سارے خطوں میں, ترکی چونکہ زیادہ فوکس ہو گیا, ایرانی بھی ایسے ہی ہیں کہ گھر کے اندر داخل ہوتے ایک نئی جوتی ہوتی ہے. اس کے بعد تیسری جوتی ہوتی ہے, 3 جوتی, جو باتھ روم کے اندر رہتی ہے. تو میں نے اپنے گھر میں یہ ڈسپلن بنا لیا. تو میں نے تو یہ سیکھا نا, کیا اس سیکھنے کے لیے مجھے لکھاری ہونا ضروری ہے؟ اب ہم جب دنیا میں جاتے ہیں, میں جب امریکہ گیا, یورپ گیا, ترکی گیا, تو ان کے باتھ روم کچن سے زیادہ صاف ہوتے ہیں. تو یہ بھی میں نے ان سے سیکھا. یہ نہیں کہ میں, یہ جملے بڑے ہمارے مشرقی روایات میں کہ ہم ماں کی گود سے سیکھ کے آتے ہیں. پچھلے صاحب میرے والد صاحب اور میری امی میرے ساتھ ایک شام منائے گی. میں نے کہا تھا شام نہ منائے, میں 1 سال سے کہہ رہا تھا نہیں منانی, سغرا صدر لوگ تو منتیں کرتی ہیں. میں کہا نہیں, میرے ساتھ مکالمہ رکھیں. تو میں نے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ ہر چیز اپنے ماں باپ سے نہیں بندہ سیکھتا, سماج سے سیکھتا ہے, دنیا سے سیکھتا ہے, استاد سے, دوستوں سے, ارد گرد سے, اپنے سٹاف سے سیکھتا ہے. تو جو پرسنالٹی بلڈنگ ہے نا, یہ ٹریولنگ میں بڑی ہوتی ہے. جیسے وحید صاحب نے کہا, مثلا
اب میں نے میرے والد صاحب جیسے ٹریولنگ کرتے تھے اپنے روزگار کے لیے, تو اگر میں نے 5ویں میں پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے گئے دمشق میں, تو وہ کیا ویژن ہوتا ہے. یہ اس کا جو لیونت کا علاقہ تھا, لبنان, فلسطین, یہ اور سیریا, یہ بہت کنانی علاقہ ہے, تو وہ ایک ویژن ہوتا ہے. تو میرے ابا جی جن شہروں میں گئے تھے وہ اچھے بڑے لوگوں نے بھی نہیں دیکھا, کمر مشانی کسی کو نہیں پتا, موچ کسی کو نہیں پتا. ویسے میرا خواب ہے اس سال سردیوں میں نے پورا کرنا ہے, یہ پرانا خواب ہے, آج میں ڈسکلوز کرنے لگا ہوں کہ میں نے پنجاب کو دیکھنا ہے, اور اس کے دیکھنے کے لیے مجھے کم از کم 6 مہینے یا سال چاہیے, اور میں نے 3 سالوں میں دیکھنا ہے کہ میں مختلف چھوٹے منڈی ڈھابا سنگھ جاؤں گا, اس کے آگے جاؤں گا, وہ مجھے ایک نیا پنجاب پتا چلے گا. جو موٹر وے پہ پنجاب نظر آتا ہے وہ نہیں ہے. تو یہ پرسنالٹی آپ کی میری شخصیت میں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا رول, پرسنٹیج میں نہیں بتا سکتا, ٹریولنگ کا ہے. اور میں لاہور کے اندر بھی ٹریولنگ کرتا ہوں. مثلا میں اس دن بچوں کی ایک سیشن تھا, آپ جی سلیمان علی شان کا مقبرہ دیکھنے جا رہے ہیں اس لیے کہ ڈرامے میں نے کہا کبھی آپ نے لاہور میں ایک اتنے بڑے بادشاہ کا مقبرہ ہے, اگر تاریخ میں دلچسپی ہے, جو اس سلیمان علی شان سے کم نہیں تھا اس کا رقبہ, وہ قطب الدین ایبک کبھی گئے ہیں؟ اب کسی کو پتہ ہی نہیں قطب الدین ایبک کا مزار کیا ہے. لاہور کا میوزیم, مجھے پچھلے سال کچھ لوگوں نے متاثر ہو کے سفر کی پلان کیے, میں نے کہا کبھی آپ منجو داڑو گئے ہیں؟ میں نے 18 سال کی عمر میں منجو داڑو گیا, اور میرے والد صاحب جانے نہیں تھے دیتے گلی میں, میرا یہ نہیں تھا کہ ہم اتنے آزاد فیملی سے تھے. میں نے کہا لاہور کے میوزیم میں دنیا کا سب سے نایاب بدھا کا اسٹیچو پڑا ہے, شاید آج کل وہ پیرس بھی گیا ہوا ہے, پہلی دفعہ گیا ہے. تو یہ جو لرننگ ہے مجھے لاہور کی سفر میں بھی ہوتی ہے, پنڈی کے سفر میں بھی ہوتی ہے, دنیا کے سفر میں بھی ہوتی ہے. اور لازمی نہیں ہے کہ میری سطح کا, اگر کوئی, میں ہمبلی کہہ رہا ہوں کہ لکھاری ہے تو اس کی لرننگ ہوتی ہے, عام آدمی کی بھی ہوتی ہے. ایکسپوجر کیا ہے, جب جو لوگ گئے جنگ عظیم دوم میں, جنہوں نے برٹش انڈین آرمی میں حصہ لیا, وہ جب ہندوستان آئے تو ایک نیا سبق لے کے آئے, اور وہ بنیاد بنی تھی تحریک آزادی کی کہ دنیا میں انسان ایسے بھی رہتے ہیں. تو لرننگ ہر سطح پہ ہوتی ہے, لیکن اگر ارادہ ہو, اگر ہم, ایسے ہوتا ہے ہمارے جو سینٹر پنجابی ہے لاہوری یا فیصل آبادی, وہ مری جائیں گے تو وہاں لکشمی کی کڑھائی ڈھونڈ رہے ہیں, لکشمی کی کڑھائی لاہور چھوڑا, وہاں بالٹی گوشت کھاؤ, آپ وہاں ان کی چیز کھاؤ. آپ نے اس کا مطلب لرننگ نہیں کی, وہاں آپ بالٹی کڑھائی گوشت لکشمی کا ڈھونڈ رہے ہیں, وہ بھی بیچے جا رہا ہے. تو یہ جو مدینہ شریف, مدینہ شریف والا شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ داتا صاحب میرا سلام کرنا جا کے. وہ میرا ایک سفر نامہ آج کل تقریباً مکمل ہو گیا, اس میں ایک واقعہ ہے ایسے ہی کہ وہ ایک میرا دوست, پہلے دوست نہیں سفر ساتھی تھا, تو ہم زاہدان سے چلے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. تو وہ شیخ صاحب کہیں جی میں زیارتیں کرنے جا رہا ہوں, اور وہ نارووال کے شیخ ہوتے ہیں بڑے ریچ, لاہور میں اہل تشیع ہوتے ہیں, تو جی 1.5 مہینے کا پلان ہے, 1.5 مہینے کا پلان ہے. خیر اس کے نوٹ گنتے ہوئے ہوا میں صحرا میں اڑ گئے, تو اتنے سارے نوٹ ملتے تھے. تو جب ہم مشہد پہنچے تو کہتا ہے نہیں زیارتیں نہیں ہونی ہے. میں کہا کیوں نہیں ہونی ہے؟ کہتا وہ روٹی کا مزہ نہیں آ رہا. میں کہا آپ زیارتیں کرنے آئے ہیں اتنے کی عزت سے؟ خیر جی وہ کہتا جی میں تو کل واپس جا رہا ہوں. تیسرے دن شیخ صاحب مجھے ملے, پیالہ پکڑا ہوا لاہوری طریقے سے اوپر نان, میں کہنا ہوں زیارتیں ہوں گی. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے پاوے بھی وکتے ہیں, چھولے بھی وکتے ہیں. تو میں کہا کمبھ میں کیا کرو گے, تہران میں؟ کہتے جی ہر جگہ ہی لاہوریوں نے دکان کھولی ہے. تو لرننگ کیا ہے, آپ ذائقے کی لرننگ کرتے ہیں, بلڈنگ کی لرننگ کرتے ہیں, رہنے کی, تہذیب کی, تمدن کی, تاریخ کی, موسم کی, آداب کی. مثلا یہ ترک جو ہیں, یہ میں نے قوم پرستی, میں نے کوئی ترک آج تک نہیں دیکھا جس کا ہیرو بابر ہو, یا اس کا ہیرو ذوالفقار علی بھٹو ہو, یا یہ ہم ہی باہر کے ہیرو ڈھونڈتے ہیں. میں نے قوم پرستی عربوں, ترکوں اور ایرانیوں سے سیکھی. یہ بہت بڑی لرننگ ہے. میں پاکستان کا بیٹا ہوں, یہ میری دھرتی ہے, یہ میرا وطن ہے. میں کسی ترک کو بھی بات نہیں کرنے دیتا, گورے کو چھوڑ دیں, کیونکہ اس کا جو خامیاں ہیں وہ میرے ہیں, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں, جہاں اجداد ہیں, اور میری بیگم عرب ہے, اس نے تو ایک پوری قرآن پاک کی آیت نکالی کہ وطن سے محبت پتہ نہیں کیا ہے, وہ ایک پوری آیت ہے. تو یہ میں نے ایرانیوں ترکوں کو دیکھا کہ اپنی چیزوں سے, اپنے معاملات سے کتنا وہ پکے ہیں. یہ میری لرننگ ہے, یہ بھی لرننگ ہے. اچھا ایک اور سوال ہے فاروق صاحب, اگر شیخ صاحب اجازت دیں تو. سوال یہ ہے کہ فاروق صاحب ہر چیز کی نہ کوئی کاسٹ ہوتی ہے. تو اگر میں کوئی ایک کام کر رہا ہوں تو اس کے اوپر اگر کوئی اور ریسورس نہیں لگ رہا تو کم سے کم ٹائم تو لگ رہا ہے, اور ٹائم کسی اور جگہ کا نکال کے میں وہاں پہ لگا رہا ہوں. تو اگر میں اتنا زیادہ ٹریولنگ کرتا ہوں, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ ماشاءاللہ ٹریولنگ کی ہے, تو آئی ایم شیور کہ اٹ از کمنگ ایٹ دا کاسٹ آف سم تھنگ ایلس.
तो how do you take out the time to balance creation towards your family, your kids, your health? آپ اپنی صحت, اپنے بچے, اپنے بیگم, اپنے ماں باپ, اپنے ٹائم کو کیسے بیلنس کرتے ہیں جب آپ اتنا زیادہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ بھی بات اتفاق سے میرے والد صاحب نے کہی تھی. وہ میرے جیسے ایک بڑے ٹریولر تو نہیں تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو سفر ہے نا یہ آپ کو مینجمنٹ بھی سکھاتا ہے. اور یہ میں نے اپنی ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ سفر آپ کو بتاتا ہے مینجمنٹ. مطلب میں پچھلے سال یورپ میں تھا, تو اب ایمسٹرڈیم سے جو ٹرین کلون جا رہی تھی 7:57 پہ تھی, 58 پہ نہیں تھی. وہ جو مینجمنٹ ہے ویسٹ میں نے اصل میں ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیا. پاکستان میں ہم لوگ آدھی عمر سوتے ہیں, اس کا 25% انتظار کرتے ہیں کراتے ہیں, تو 25% جو زندگی گزارتے ہیں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں نے کیلکولیٹ کیا 3 سال پہلے کہ میں پاکستان میں اب 7 مہینے رہا کروں گا میکسیمم. اب میں اس سے بھی کم رہوں گا. 7 مہینوں میں 14 سے 18 گھنٹے کام کرتا ہوں اور ملٹی ڈائمینشنل کام کرتا ہوں. روزگار بھی کماتا ہوں, پڑھتا بھی ہوں, لکھتا بھی ہوں, فوتگیوں پہ بھی جاتا ہوں, شادی, یہ پوری ایک سوشل ڈیوٹی دیتا ہوں. میں 7 مہینے میں 21 مہینے کا کام کرتا ہوں اور لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں, ٹائم دیا ہے وہ نہیں آیا, بڑے سے بڑا آدمی میں نکل آتا ہوں. تو جو ٹائم مینجمنٹ ہے ہمارے افسوس ملک میں ٹائم کی قدر نہیں ہے, ٹائم زندگی ہے. تو میں نے ٹائم مینجمنٹ سیکھی, اس پر عمل کیا. ڈاکٹر مبشر نے اصل میں مجھے سختی سے کہا تھا کہ کتنے گھنٹے گپے لگاتے ہو بورڈ کے درخت کے نیچے بیٹھ کے, کتنے گھنٹے پڑھتے ہو, کتنے گھنٹے کماتے ہو, کتنے گھنٹے لکھتے ہو. پھر باقاعدہ میں نے آج سے 20 سال پہلے اپنے ٹائم کی قدر کی. اور ہاں, قربانی دینی پڑتی ہے. دیکھیں میں اگر یہ سفر نہ کرتا تو شاید میں 3 بڑے ڈیفینس میں گھر بنا لیتا. یہ آپ کو سچ بتا رہا ہوں. میرے کئی دوست, میں نے ٹیلی ویژن کی اتنی بڑی نوکری چھوڑی تو لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ, واہ جی واہ. میں کہا 1 کروڑ روپے سال کی آمدن تھی جو میں نے قربان کر دی. آپ یہاں وہ شہرت لے لیں, وہ پیسہ لے لیں, یا یہ کر لیں. یہ لائف از این آرٹ. تو زندگی بھی وہ جو آپ اپنی چوائس سے گزارے. پھر میں نے برکلے یونیورسٹی کی اب آ کے رپورٹ پڑھی کہ ہم جو کماتے ہیں اس کا 20% بھی نہیں ہم استعمال کرتے, اور مشرق کی سوسائٹی میں تو اس سے بھی کم کرتے ہیں. تو میں نے پوری, اب باقی چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, لیکن ٹائم مینجمنٹ جب ہو نا تو پھر آپ یہ چیزیں مینج کر لیتے ہیں. اچھا فاروق, میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں, کالجز میں یا اسکول لیول پہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اسکول لیول پہ, چلے آج کل تو کووڈ-19 کی وجہ سے کوئی ٹورزم ویسے بھی نہیں ہو رہی, اور بلینس آف روپیز کا نقصان بھی ہوا ہے بہت زیادہ, کیونکہ ٹورزم بالکل ہمارا نادرن ایریا پہ لاکھوں لوگ جو ہیں پچھلے سالوں میں, یا خاص طور پہ 2-3 سالوں میں اس گورنمنٹ نے کوئی زیادہ ہی پروموٹ کیا ٹورزم کو. تو پہلے آج سے کوئی 10-20 سال پہلے جو تھے اسکولوں کے ٹرپ جو تھے وہ اور کچھ نہیں تو مری ضرور جاتے تھے, سوات بھی جاتے تھے, ناران بھی جاتے تھے, کوئی مطلب ارد گرد کے کسی, اور ان کے سبجیکٹ میں بھی ٹورزم ہوتا تھا کچھ نہ کچھ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کتابوں میں سے ٹورزم سیاحت نکل گئی. وہ کوئی کتابی کوئی ایسی ہسٹوریکل پلیس ہی کو چلے اس پہ ایسے لکھنا آ جاتا تھا. ایک تو وہ, پھر یونیورسٹیز کی بہت ساری بسیں بھر بھر کے جایا کرتی تھی نادرن ایریاز میں, اب وہ بھی کانسیپٹ نہیں رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس یا پارلیمنٹیرینز کوئی اس کو لا بنائے یا کوئی تعلیم کا کوئی حصہ ہو کہ موٹیویٹ کیا جا سکے کہ اسٹوڈنٹس شوڈ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی ٹورزم کو شروع کرے تاکہ ان کو پھر آگے جا کے وہ موٹیویٹ کرے. وہی صاحب, جی آپ نے بڑی پریکٹیکل اور بڑی شاندار بات کر دی ہے. اس کو میں اب آپ کے جواب کے سوال کے جواب میں بتاؤں گا. یہ ممکن ہے, اور پاکستان میں اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی میں 2 اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ فیڈریشن ہے, مختلف زبانیں ہیں, مختلف کلچر ہے. دوسرا اس میں مختلف موسم ہے. گرمیوں میں آپ سرد مقام میں جا سکتے ہیں, سردیوں میں گرم. یہ بڑی لکی 14 ملک ہیں دنیا میں صرف ایسے. آپ بھی اسی اسکول سے پڑھے ہیں, میں بھی. میری جو زندگی کی پہلی تصویر ہے ٹریولنگ کی, وہ میری ایک کتاب میں نے شامل کی ہے, جو ہم کٹاس گئے تھے اور کالا باغ گئے تھے. میں 6ٹھی میں پڑھتا تھا. تو ہمارے, آپ کو بھی یاد ہے کہ بسیں جاتی تھی, لکھا ہوتا تھا مطالعاتی دورہ. اس کو ساری سیر سپاٹا نہیں تھا لکھا ہوتا. اب یہ آج کل جو ترکی آتے ہیں نا, میں ذرا کھل کے بات, یہ سارا ایک فیشن ہے مڈل کلاس کا. پہلے 80s میں نوجوان بینکاک جاتے تھے ایسے, وہ بینکاک کے نظارے دیکھنے. تو یہ جو چونکہ ہمارے جو سکولوں میں, کالجز میں اس وقت تھا, اور اب میں نے کچھ وائس چانسلرز کو یہ پرپوز کیا. سکولوں والوں کو تو میں نہیں کر سکتا, پرائیویٹ لیول پہ ہیں, لیکن یہ لازمی ہونا چاہیے کہ چاروں صوبے, گلگت بلتستان,
खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए जो जाके सियाहत करें। बलूचिस्तान वाले पंजाब में आए, पंजाब वाले सिंध में जाएं। अब सिंध में एक ऐसा सर्द मकाम है किसी को पता ही नहीं है। अभी मैं 2 साल पहले फोर्ट मनरो गया, हमारे दोस्त हैं शबीर लगारी साहब, वो उस जगह के मालिक हैं फोर्ट मनरो के, फारूक लगारी साहब का वो, हाँ जी, हाइट। इसी तरह ठंडियानी आपके पास जो है, वो मैं गर्मियों में गया 2 साल पहले दोस्तों को लेके, पाकिस्तान टेलीविजन का वहाँ वो रडार लगा हुआ है, तो लोग हैरान, हमें अपनी चीजों का तो पता नहीं है, दुनिया ढूंढने चल पड़ते हैं जिसको अपनी मुल्क का नहीं पता। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, जितनी सियाहत का मुझे सल्वेनिया में मजा आता है, उतनी सियाहत का मुझे पाकिस्तान में आता है। और पाकिस्तान के कुछ इलाकों का मैं लिखता नहीं हूँ, मैं आज आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कई लोगों को लिखने पर रोका है कि हम जब लिखते हैं उस पर, उसका बेड़ा गर्क। मैं मुन्नू भाई को आज से पूरे 20 साल पहले, मुन्नू भाई जावेद शहीन, मैं 15 लोगों को सून वैली ले गया। उस वक्त कटास राज ऐसे पॉपुलर नहीं था, हमने 5 दिन किया। मुझे मुन्नू भाई ने कहा 1953 के बाद में आया हूँ, वहां पर एक ऐसी झील है जो पाकिस्तान के उस स्वया को भी नहीं पता, जो झीलों पर एक्सपर्ट है, और उस पर मैं भी नहीं लिखता। अब वहां जब मैं अगली दफा गया तो एक यूनिवर्सिटी का ट्रिप आया हुआ था, टाइयां छइयां लगाई, खाना खाया, उन्होंने बिरयानी की वो झील में फेंक दी। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे थे, तुम्हारे बाप किया? मैंने कहा हाँ। वो झील के जो मुलाजिम थे पीटीडीसी के, वहां छोटा सा दफ्तर था, सर हम तो इनको रोक नहीं सकते, ये आ जाते हैं जी, हम डीसी हैं, हम प्रोफेसर हैं। हमें सियाहत का ज़ौक नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। सियाहत आपको अपने मुल्क से मोहब्बत का, जानने का, सिंध कल्चर का, बलूची कल्चर का, जबान का तारुफ कराएगा। और ये स्कूल में भी लाजमी होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, कॉलेजेस में भी होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में तो बहुत लाजमी होना चाहिए कि वो वसाइल भी रखती हैं यूनिवर्सिटी, खाली वो मंगला डैम ना जाए। ये 5-7 दिन का टूर बन सकता है जो प्रोविंशियल, इंटर प्रोविंशियल एक्सचेंज करें। यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल होते हैं, खाने होते हैं, मैस होते हैं, ट्रेनों पे रियायत दी जा सकती है। अच्छा, उससे इकोनॉमी चलेगी, अरबों रुपए की इकोनॉमी होगी, करोड़ों की नहीं। सिर्फ स्टूडेंट्स लेवल पे गवर्नमेंट ये कानून साजी कर दे कि ये लाजमी है, स्कूल के बच्चों को इतनी सतह का ट्रेवलिंग, और कॉलेज के बच्चों को, ये यूनिवर्सिटी के बच्चों को। तो अपने मुल्क के तो अंदर हम देखें, कितने पाकिस्तानी जिन्होंने मंजू दाड़ू देखा है, कितने लोग हैं जिन्होंने डांसिंग गर्ल्स ऑफ मंजू दाड़ू देखी है। मैं एक टूर में हिंदुस्तान गया, हिंदुस्तान के वजीर आजम हमारे थे उसमें, मनमोहन सिंह में, मैं छोड़ के सारे ग्रुप को ले, कितने जाना है? मैंने कहा डांसिंग गर्ल देखने जाना है मंजू दाड़ू की, जो इंडियन म्यूजियम में पड़ी है दिल्ली की, जो दुनिया की नायाब आर्कियोलॉजिकल एक निशानी है, जो डांसिंग गर्ल है 6000 साल पुरानी। तो हम अपनी चीजों पर तो फख्र नहीं करते। मेरे अजदाद यहीं से मुसलमान हुए ना। कितने लोग हैं जो मलोट टेम्पल देखने जाते हैं, कितने लोग हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक को देखने जाते हैं, कितने लोग हैं जो लाहौर का म्यूजियम देखने जाते हैं। तो वही साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। हम तो उस लकीली उस स्कूल के जमाने के नस्ल से हैं जब ये रवायत अभी मादूम हो रही थी कि हमारे स्कूलों वाले हमें सियाहत के लिए ले जाते थे। कालाबाग हमें दिखा दिया, हमें कटास दिखा दिया, हमें सून वैली, चूंकि स्कूल का यही लेवल होता है। तो ये तजवीज मैंने दी हुई है, और वजीर आजम साहब को मैंने पिछले साल ये प्रपोज भी किया था कि कुछ नहीं कर सकते तो हम टूरिज्म ही कर लें, इंटरनल टूरिज्म, छोड़ दें बाहर के टूरिज्म को। इंटरनल कितने हैं जिन्होंने मनकियाला का स्तूपा देखा है, दुनिया का नायाब स्तूपा है। ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे पास। कितने लोगों को ये पता है कि बादशाही मस्जिद दुनिया की एक यूनिक मस्जिद है। मैं अपने कुछ अजीज बच्चों को जो अमेरिका में होते हैं ले गया, मैं कहा इस मस्जिद की 2 खूबियां हैं। ये पूरे मुल्क में कितने पढ़े लिखे बच्चों को ये पता है कि ना इसमें लोहा इस्तेमाल हुआ है, ना इसमें लकड़ी इस्तेमाल हुई है। ये 2 चीजें इसमें इस्तेमाल ही नहीं है, इतनी बड़ी फन तामीर है। और इसकी दूसरी खूबी, आप एक नुक्कड़ पर हेलो करें तो मोबाइल की तरह दूसरी 200 फुट की नुक्कड़ पर आवाज आती है, इको आती है। और ये अजान का सिस्टम था, उसका स्पीकर नहीं थे। ये इल्म है ना, ये हमें बताता है कि क्या चीजें हैं, तो ये हम सीख सकते हैं और इस एजुकेशन लेवल पे सिखाने चाहिए हमें। जी शहजाद सर, आज जब हमने गुफ्तगू शुरू की तो फारूक साहब से तारुफ एक डिटेल में हुआ, और उसके बाद इन्होंने बताया कि अरशाद अहमद हक्कानी साहब इनको सियासी जहांगीर कहते थे, और फिर इन्होंने जिक्र किया सफरनामा निगार जो है वो जासूस हुआ करते थे। ये मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया इन्होंने। और जावेद इकबाल साहब के मशवरे से होते हुए, मोटिवेशन फॉर ट्रेवल की बात करते हुए,
انڈیا، اسپین، ترکی، بلغاریہ، پھر 55 دفعہ یہ وہاں پہ گئے اور 100 سے زائد ممالک کا سفر کیا انہوں نے. پھر وہ 4 سینڈلز فاروق صاحب وہ میرے ذہن میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ میری جیسے وہ جو آج کل نوجوان ہے نا، وہ چوتھی کیٹیگری آپ سے میں نے پوچھنی ہے، آپ نے 3 بتائی ہیں، وہ چوتھا جو پیئر ہے سینڈل کا وہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ کہاں پہ یوز کرتے ہیں گھر میں. اور پھر آپ نے بتایا کہ فیملی ٹائم کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں، کہ ٹریولنگ جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ بھی آپ کو سکھاتی ہے. اور پھر ہم بہت خوبصورتی سے سون ویلی اور منکیالہ کے اسٹوپا کی اور بادشاہی مسجد کی لکڑی اور لوہے کے استعمال نہ ہونے کے باوجود اس کی مضبوطی اور ایکو کے بارے میں بات کی ہے. آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے نا مجھے ایک احساس یہ ہو رہا ہے کہ میری ٹائم مینجمنٹ بالکل خراب ہو جاتی ہے اور ہمیں بالکل ٹائم کا احساس بھی نہیں ہوا. اور ہم 30 منٹ کے لگ بھگ بات کر چکے ہیں آپ سے. اس سے پہلے کہ میں آگے کہیں فردر اور بات کروں، میں سب سے پہلے تو آپ سے وہ اپنی تشنگی دور کرواؤں گا. چوتھا سینڈل کا پیر آپ نے بتانا ہے، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اس وقت جو ہے نومی ساگر صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور وعلیکم السلام. وہ ذکر کر رہے ہیں سر کہ ہاؤ آر یو، آپ سے پوچھ رہے ہیں، اور پھر وہ شکریہ. فرماتے ہیں کہ السلام علیکم آپ سب دوستوں کو، اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اسی آمین. طرح ہمارے ساتھ جاوید مغل صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بہت عمدہ کاوش ہے. ود دس آپ ہمیں یہ بھی بتائیے فاروق صاحب کہ اس تمام لرننگ جرنی کے اندر جو ابھی تک آپ کر چکے ہیں، میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے، اس کی ڈیسٹینیشن اور ایمبیشن اور ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ کیونکہ اینی تھنگ وچ ہیز اسٹارٹیڈ ود ڈیسٹینیشن ان مائنڈ ٹینڈس ٹو کمپلیٹ اٹ ود ان ٹائم. وہ غالب کہتا ہے نا، ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہش تو انسان کی ساری دنیا دیکھوں نہیں دیکھ سکتا. تو یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا آج تک، اب میں اس کو لکھ رہا ہوں. جو جہاں گردی تھی، یہ میرے قلم ہے، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. میری قلم اور اینکیں بہت تعداد میں ہوتی ہیں، تو ایک ٹوٹ جائے. اور یہ میں سپرد قلم کر رہا ہوں، یہ دیکھیں آپ. تو یہ آج کل میں لکھے جا رہا ہوں، چونکہ میں کہتا ہوں، میں نے یہ بھی سنا تھا اور پڑھا تھا کہ لکھاری کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. مجھے ایسے ایسے میرے مداح ملے ہیں، میں ان کو انفرینڈ کر دیتا ہوں، ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں. میں نے ایک کہا فلاں پڑھے نہیں، میں لکھوں گی، اور بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی. میں کہا آپ نے پڑھا تو ہے کچھ نہیں، میں کتاب لکھوں گی. پہلے پڑھ تو لو، چونکہ ہارڈ ڈسک ہے، انسان کا ذہن بھی ہارڈ ڈسک ہے، اس کے اندر ڈیٹا ہوگا تو علم آئے گا. تو اب میں لکھتا جا رہا ہوں، اور اس کو میں جتنا بھی لکھ سکوں گا اپنی آئندہ زندگی میں، وہ لوگوں کی میراث ہوگی، وہ وارث ہوں گے اس تجربے کے. جو ترکی کے بارے میں ایک ایسی کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں، ان کتابوں کے ساتھ ساتھ علاوہ. کسی ترک نے میرے جتنا شاید ترکی نہیں دیکھا، میں نے ہزاروں ترک دوست بنائے ہیں. ہاں بڑے بڑے، مطلب میں نے ترکی کا کوئی شہر نہیں ہے جو نہ دیکھا ہو. قصبے بھی کئی ہیں، مطلب وہ سینکڑوں میں ہیں. میں نے ایک لسٹ بنائی تھی، کوئی 150 قصبے ہیں. تو وہ جو ترکی میں نے دیکھا، اچھا میرا وہ سبجیکٹ ہے، لوگ اس کو کچھ اور، جیسے سٹیفن کوہن کا سبجیکٹ پاکستان ہے. اب پاکستان سے صدر ممنون آتے ہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، تو میرے سے پوچھتے ہیں جی اردوان کے ساتھ بات کرنی ہے تو کیا کی جائے. پاکستان سے شہباز شریف آتے ہیں کہ ترکی سے دوستی کرنی ہے تو میرے ساتھ سیشن کرتے ہیں، کیا کیا جائے. عمران خان صاحب کے پہلے صدر جب آئے علوی تو انہوں نے نہیں مشورہ کیا، اور یہاں پہ جو ان کی جنگ ہنسائی ہوئی مجھے پتا. جب عمران خان نے رابطہ کیا، میں نے کہا آپ نے یہ کرنا ہے. تو وہ جو علم ہے، وہ اس کے میں ارتکاز پر یقین نہیں رکھتا، وہ شیئر کرتا ہوں. سوشل میڈیا پہ بھی میں شیئر کرتا ہوں. میں چونکہ پاپولر نہ پالیٹکس پہ، پاپولسٹ پالیٹکس پہ یقین رکھتا ہوں، نہ پاپولسٹ جرنلزم پہ. اس لیے میں اس کو، یہ بڑا آسان ہے، میں گھوڑے کی تصویر بناؤں، میں وہ سغت چلا جاؤں، اپنا کیا نام ہے ان کا، ایرتول کی قبر پہ چلا جاؤں اور وہاں ایموشنل سی تقریر کر دوں اور وہ کہانی بنا کے پیش کر دوں. اور وہ میرے دوست کا دوست ہے. میرا ایک دوست ہے ترکی میں، جس کا اس انقرہ میں سب سے بڑی بلڈنگ ہے، جس کے اوپر وہ پرچم لگاتا ہے، اتا ترک کے مقبرے سے بھی. اس کا وہ یار ہے، اور وہ اس کے دادا نے اتا ترک کے ساتھ مل کے بینک بنایا تھا، اس کا یار ہے. یہ التان لوگوں کا ہیرو ہے. اچھا اب مجھے وہ اس تھا. اب میں نے جو علم ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں اس کے ارتکاز پر یقین نہیں رکھتا، تو میں شیئر کر رہا ہوں کلپس کی شکل میں. میں نے دیکھا کئی لوگوں نے کوشش کی، لیکن مشکل تھی. وہ کیمرہ انہوں نے موبائل تو پکڑ لیا، ان کے یہی نہیں تھا پتا. جرمنی میں گھوم رہا ہوں، میرے بھائی الحمدللہ یہ مسجد ہے، اور اس کی کوئی تاریخ کا نہیں پتا. تو آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیمرے سے زیادہ طاقتور ہے خیال کی طاقت، علم کی طاقت. یہ کیمرہ تو انسٹرومنٹ ہے، یہ جتنا بھی ہے. تو میری جو ڈیسٹینیشن ہے، یہ ڈیسٹنی ہے سفر کی، یا وہ تو کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جتنا کر سکوں گا وہ شیئر کر دوں گا لوگوں تک، اپنے پاس نہیں رکھوں گا. یہ میں نے صرف اپنے لیے، اپنے علم کے لیے نہیں کیا، علم کی شیئر پہ یقین رکھتا ہوں اور میں کرتا ہوں شیئر.
अच्छा शहजाद, मेरे पास 3 क्वेश्चन हैं अभी, और आपके पास भी सवाल होंगे, और हम कोई 35 मिनट की गुफ्तगू कर चुके हैं। पहला सवाल तो ये है कि शरारती सवाल पहले कर लेता हूँ। तुर्की ड्रामा अर्तुगरुल, जिनका जिक्र भी उन्होंने किया है, पाकिस्तान में हर बच्चा बड़ा, हर शख्स, मैंने भी देखे हैं, मैंने पता नहीं 7 सीजन देख लिए हैं, कितने देख लिए हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक द सेम पॉपुलैरिटी इन टर्की, फारूक? क्या इतनी ही शोहरत ये तो हम 2014 में आया था, पाकिस्तान में जी लेट पहुंचा है, वहां खबरें लेट पहुंचती हैं। जी तो जी 2015 में मैंने नियो टीवी में जहां मैं काम करता था अपने सेठ दोस्त को कहा, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को, कि ये ड्रामा ले आओ, बड़ा चलेगा। अच्छा, मैंने तो कारोबारी नुक्ता नजर कहा था। तो पाकिस्तान में चूंकि एक तशनगी है ड्रामे की, और इतने म्यारी ड्रामे की, यहाँ पर इतने ही म्यारी ड्रामे बनते हैं। अगर आप सुल्तान फातेह का देख लेंगे तो वो भी इतना ही है। अगर आप अतातुर्क का ड्रामा देख लें, मैं बात बड़ी हिस्टोरिकल करने लगा हूँ, मैं तुर्की की तारीख पर लिख रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, बुलंद एजुत ने आज से 17 साल पहले कहा था 93 में कि तुम तुर्की को इतना जानते हो जितने तुर्क दानिश्वर भी नहीं जानते। तुर्कों की 1000 साल की तारीख है पूरे मुसलमान होने की। अब मुसलमानी की 1000 साल में जो बड़े सिपा सलार हुए ना, जो तुर्क मानते हैं, मैं पाकिस्तानियों की जो उनके मालिक हैं, जिनके वो माई बाप हैं, उसमें उरहान गाजी है जो के पोता था उस्मान गाजी का बेटा, जिसने ऑटोमन एम्पायर बनाई थी, उरहान गाजी। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह, तीसरा बड़ा सिपा सलार, मैं फौजी नुक्ता नजर से बात करूं, हुक्मरानी नहीं, तीसरा बड़ा सिपा सलार था सुलेमान अली शान। और चौथा बड़ा, जो उसको सबसे बड़ा मानते हैं इनफैक्ट, मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क, जिसने 7 जंगें जीती थी। अगर आप वो जंगें पढ़ लेना तो वो ऐसे लगता है कि वो इंसान नहीं था, पता नहीं क्या था। उसने जो 7 जंगें, यूनानियों को शिकस्त दी, बरतानिया को शिकस्त दी, फ्रांस को शिकस्त दी, इटली को शिकस्त दी, ऑस्ट्रेलियन को शिकस्त दी, न्यूजीलैंडर को शिकस्त दी, इस पर भी मैं लिख रहा हूँ, मेरे सफरनामे में थोड़ा थोड़ा जिक्र आ रहा है। तो वो जो तुर्की में तो सारे ड्रामे ऐसे बनते हैं। अब वो आप तो टीवी अखबार के बंदे हैं, वहीद साहब और शहजाद साहब, रेडियो के, प्रोडक्शन उनकी कमाल की है। मुझे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लिखारी ने कहा, यार कमाल ड्रामा है, तू तुर्की की तारीख जानना चाहना तो देख। अच्छा, मैंने ड्रामा नहीं देखा, मुझे मेरे पास किताब पढ़ता हूँ मैं, तो मसलन मैं ये भी मेरे साइड पे पढ़ी है, तुर्की की किताबें ऐसे पढ़ी होती है, ये देखें। तो मैं तो कहता हूँ, मैं तो किताब पढ़ता हूँ, तो ड्रामा तो किताब के बाद बहुत बाद की बात है। तो मैंने कहा ये बस ठीक है, प्रोडक्शन अच्छी है, बस मैं तारीख ड्रामों से नहीं सीखता, कभी ड्रामों में तारीख नहीं होती। कायदे आज़म को जानने के लिए एक लेमैन को ड्रामे देखने की जरूरत है कि उसको कायदे आज़म दिखाए जाएं। लेकिन कायदे आज़म को अगर आप जानना चाहते हैं तो 150 किताब पढ़नी पड़ेगी, आपको स्टैनले वेलपार्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको हेक्टर बेलिथो पढ़ना पड़ेगा। तो उस दानिश्वर को बहुत बड़ा मैं नाम, अब उन्होंने खुद ही कहा मुझे तो पता चला ड्रामा क्यों है, उसके क्या है। तो वो हमारी कौम चूंकि अब ड्रामे के अंदर अपनी कोई मुस्तकबिल देख रही है कि पता नहीं मुसलमानों को एक कॉन्फिडेंस मिल गया है, तो मिल गया तो अच्छी बात है। तुर्की में तो इस ड्रामे के ऐसे असरात नहीं है और जैसे पाकिस्तान में है। मैं यही सवाल करा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो उनके मालिक हैं। और फिर मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा कि अगर इससे ड्रामे से नशत सानी होनी है तो फिर तुर्की में क्यों नहीं हो रही? वो तो इतने मॉडर्न कौम है, वो आज में रहते हैं, वो माजी में नहीं रहते। तारीख वैसे भी माजी में रहने के लिए नहीं होती, मुताले और सबक के लिए होती है, रहने के लिए हम तारीख में रहते हैं। अब आपको मैं सल्जूकों का बताऊं, ये जो सल्जूक थे, ये भी सल्जूक था। अच्छा, सल्जूक कोई एक मरबूत हुकूमत नहीं थी, छोटे छोटी हुकूमतें थी उनकी। सल्जूकियों का अरूज उस सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे की शिकस्त के बाद शुरू हुआ। मसूद गजनवी को इसके परदादे ने शिकस्त दी थी उसका नाम ही अर्तुल था, 4-5 अर्तुल हुए। अब हमने तारीख को, 1000 साल की तारीख को कुछ 1.5 मिनट में बना लेते हैं। तो हमारी कौम चूंकि एक नीम ख्वांदा है माजरत के साथ, एक तो शरह ख्वांदगी यहाँ पर ओरिजिनल को 20-25% दिया है, फिर एजुकेशन का जो लेवल है वो कम है। मेरे से ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि वो मेरे बारे में सवाल करते हैं, मैं कहा आपने मुझे पढ़ा नहीं तो मदा कैसे हो गए मेरे? आपने एक ही मेरा वीडियो देखकर मदा हो गए, तो आप पहले 2-4 किताब तो पढ़ लो मेरी शख्सियत की। तो एक हमारा नीम ख्वांदा मुआशरा है, पसमानदा, जहाँ पे टीवी का सवाल हो गया, जहाँ पे PIA का सवाल। लेकिन ये निशानी है ऐसी, अब इसको हम नहीं कह सकते।
ہماری ایئر لائن کا زوال ہو گیا, ہمارے ٹی وی کا, اخبار کا, ریڈیو کا. تو اس زوال میں ایک اچھی پروڈکشن جب آ گئی, اس کے اندر دیکھیں نا, وہ اس کا اگر آپ ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کرغیزستان گئے ہیں تلواریں سیکھنے کے لیے. ترکی میں تو یہ تلوار آج سیکھی نہیں جاتی, وہ کرغیزستان گئے ہیں اور وہ فارسی سپیکنگ ہے. گھوڑے کی ٹریننگ لینے آلتن وہ جو سا دوسری ریاست میں گیا تھا. تو ہم نے ڈرامے کو ایک تفریح کو لیسن ہو سکتا ہے, ہم نے اس ڈرامے, اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ سلطانوں کے بیزنٹینیم کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھی, اگر آپ غور سے تاریخ پڑھیں تو. ہماری قوم کو اصل میں اس کو کہتے ہیں کلچرل کلونیلزم. جو باہر سے چیز آ جائے وہ بڑی پسند ہے. مجھے تو اپنی چیزیں پسند ہے. مجھے تو اب ٹیپو سلطان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کتنا بڑا کارنامہ تھا. ٹیپو سلطان نے دنیا میں جو آج کا مسائل ہے, آج کا مسائل, ٹیپو سلطان اس کا بانی ہے. اب اس پہ ٹیپو سلطان پہ نیا ڈرامہ, چونکہ ہم اس طاقت میں نہیں رہے, ہمیں کیمرے کی, پروڈکشن کی, اینگل کی, اس کی کام کی ہم پسماندہ ہو گئے. تو جب ایک شاندار پروڈکشن دیکھی, ترکی کے ڈرامے نے نہیں ترقی کی, ترکی یونیورسٹی نے کی ہے, ٹرانسپورٹ نے کی ہے, کالجوں نے کی, ہر چیز میں ترقی کی. اس ترقی یافتہ سماج کا ایک پروڈکشن آئی. اگر آپ سلطان فاتح کا دیکھیں جس نے استنبول فتح کیا تھا, تو وہ تو اس سے بڑا آدمی تھا ارطغرل سے. میں کسی کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتا, لیکن تاریخ کا فیصلہ ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں ایک ایموشنل رد عمل تھا. اور مجھے افسوس ہوا کہ پڑھے لکھے لوگوں نے اس پر ایسا رد عمل کیا کہ پتہ نہیں کہ اب تغرل قیادت کرے گا. اچھا تغرل کیا ہے؟ سلجوقی 400 سال رہے ختم ہو گئے, آٹومن 500 سال رہے ختم ہو گئے. اب آپ کو پتا چلا 900 سال آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. مطلب یہ دیکھیں نا, اب ہمارے جو مورخ ہیں ان کو بھی نہیں تھا پتا. تو اب تو یہ اتاتürk کا ترکی ہے, یہ اتاتürk کا ترکی ہے, یہ اردوان کا ترکی ہے, یہ ایک ماڈرن ترکی ہے جہاں پر وہ چیزیں میں بیان کر دوں جو پاکستانی سننا نہیں چاہتے. یہاں پر مذہب کے نام پر اردوان ووٹ نہیں لے سکتا. اردوان نماز پڑھ سکتے ہیں بحیثیت صدر, اردوان مسجد جا سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اچھا مسلمان ہوں, میری کسی جماعت کا نام اسلامی جماعت بتا دے. یہ چیزیں نہیں ہمارے دانشور بتاتے. اچھا یہاں پر اسلام ہم کہتے ہیں, میرے بچپن میں بھی, ابھی نہیں 50 سال پہلے بھی میرے بزرگ کہتے تھے سب سے اچھے حاجی ترک ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ تعلیم یافتہ تھے. اب یہ ہمارے ملک میں جو کانسیپشن ہمارے ساتھ موجود ہیں فروخ سہیل گوئندی صاحب, اور ہمیں دیکھنے والوں میں جوائن کیا ہے عبدالحنان صاحب نے, ملک فیصل صاحب دیکھ رہے ہیں, عتیق قریشی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, خرم الہی صاحب جو کہ شیخ صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور میرے استادوں میں, وہ بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اور وجیہ اسلم صاحبہ نے, جی ہاں بڑا نام ہے خرم الہی صاحب کا, اور وجیہ اسلم صاحبہ نے دبئی سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. عارف حسین صاحب سلام کر رہے ہیں ہمیں. اور ہمیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی پروگرام کے درمیان میں ہمیں جوائن کیا ہے, اور مجھے وہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو مہمان شخصیت ان کا تعارف کروائیں. تو آج ہمارے ساتھ فروخ سہیل گوئندی صاحب ہیں. جہاں گردی اور کردار سازی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے. کالم نویس ہیں, رائٹر ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہ چکے ہیں, گلوبل ٹریولر ہیں, میڈیا پرسن ہیں, اسٹیج کے اوریٹر ہیں, بہت ہی کمال مقرر رہ چکے ہیں. حسن عسکری صاحب کو شاگردوں میں سے, عمل کی دانش کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں, اور سوشل میڈیا کے بجائے الٹرنیٹو میڈیا کے اوپر یقین رکھتے ہیں. 55 مرتبہ ترکی کے اوپر انٹری ہو چکی ہے, 100 سے زائد ممالک کو کے اندر سفر کر چکے ہیں, بہت سی کتابیں لکھ رہے ہیں, اور بڑے عزائم کے ساتھ زندگی جو مینج کر کے چل رہے ہیں. شیخ صاحب اس تمام چیزوں کے بعد میری تو جو ہے نا وہ قوت گویائی اب ختم ہو رہی ہے, اور میرے دو سوال ابھی رہتے ہیں. دو سوال آپ کے دو رہتے ہیں مختصراً شیخ صاحب کے 2 سوال سر. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ فروخ سہیل گوئندی صاحب آپ کا اپنا گھر وہاں پہ ترکی پہ ہے, اور کلچر یہ وہ ڈرامہ اور ثقافت اور سیاست بھی ہلکی سی, اس پہ تو ہم مزید انشاءاللہ کسی اور نشست پہ اسپیسیفک لے کے ترکی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارا سبجیکٹ تھا کہ امپیکٹ آف ٹورزم آن دی پرسنالٹی, کسی بھی انسان کی شخصیت پہ سیاحت یا ٹورزم کتنا کہ امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑتی ہے. میرے حساب میں تو ایک تو کانفیڈنس بہت زیادہ آ جاتا ہے. اس میں مزید کوئی ایک خاص بات آپ بتائیں کہ لیول آف کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے, اور کیا کیا 3 یا 4 بڑی چیزیں جو آ جاتی ہیں جو راغب کریں ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ ٹورزم پہ انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں تو وہ کریں. جی پلیز. بالکل صحیح کہا شیخ صاحب. ایک تو اعتماد آتا ہے, دوسرا ڈسپلن آتا ہے,
तीसरा टाइम मैनेजमेंट आता है, चौथा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यहाँ पे कोई अम्मी अब्बा जी नहीं होते जहां भी दुनिया में आप घूमे, आपको होटल से सुबह निकलना है, ट्रेन पकड़नी है, खुद टिकट लेना है। उसके बाद आपके एक्सपोजर आता है कि दुनिया कैसे रह रही है, दुनिया क्या खा रही है, फिर नए नए राज पता चलते हैं दुनिया के, जबानों के ताल्लुक का पता चलता है, खुराकों के तहजीबों के मिलाप का पता चलता है। तो टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस और ये मैंने जो चीजें बताई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे अहम बात इल्म में इजाफा होता है आपके। अच्छा, ये तो हो गया। अब मेरा आखिरी क्वेश्चन, जैसे कि हमेशा होता है डिस्कशंस पे या इंटरव्यूज में, कि एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की इस वीडियो को देखेगी, यूट्यूब पे भी और फेसबुक लाइव पे भी देख रही है, प्लस मेरी पर्सनल आईडी पे भी जाएगी, और कई जरिए हैं हमारे शेयर करने के, आप भी शायद हो सकता है शेयर करें, तो हम बहुत करेंगे, सारे मैं लोग करूंगा। इसको बहुत सारे लोग देखेंगे। ख़ास तौर पे हमारी इस जो ऑडियंस है शहजाद की और मेरी, हम दोनों सीनियर सिटीज़न हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो नौजवान हैं। तो नौजवान को और टूरिज़्म को या ओवरऑल राइटर को, आपकी शख्सियत चूँकि मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं, आप राइटर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, क्या एक मुख्तसरन कोई 1 मिनट के अंदर कोई क्या उनको ख़ास पैगाम, कोई ऐसी एडवाइस उनको दें कि ये करें? हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है। साल में अपने जो छुट्टियों के दिन है, जो दिसंबर और गर्मियों में होते हैं, इसके टाइम मैनेजमेंट करें, और छुट्टियों में लाजमी सियाहत ही करें। उसमें तो 50% सियाहत का जरूर रखें हर साल। मुल्क के अंदर जिसके वसाइल हैं, जहां तक जा सकते हैं, गिवन सिचुएशन में, मैं हमेशा कहता हूँ जो आपके वसाइल हैं उसके मुताबिक हर चीज मुमकिन है। तो सियाहत, लाहौर में रहने वाला लाहौर की सियाहत भी कर सकता है, अपने मुल्क की भी कर सकता है, जिसके पास जितने वसाइल हैं। मुल्क से बाहर जाना चाहता है अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक। तो मेरी एक ही नौजवानों को ये एडवाइस है कि तातीलात को मनाया करें। ये कढ़ाई गोश्त और बर्गर, ये खाली ये तफरी नहीं है, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी तफरी रेस्टोरेंट बन गया हुआ है। ये एक नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। खाने पे, हर चीज खाने पे, हर चीज खाने पे, मीटिंग भी खाने पे, तफरीर भी खाने पे। तो हम अपनी इस वक्त को लर्निंग में लगाएं, सियाहत पे लगाएं। और ये नबियों का ये काम है, सियाहत में सूफिया कराम का काम है। अल्लामा इकबाल बाहर पढ़ने गए थे, वो पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पढ़ सकते थे, दुनिया घूमे थे। मुंशी थे जो पैसा अखबार वाले, वो पाकिस्तान से लाहौर से गए थे, मेरे पास वो मुंशी महबूब का सफरनामा है, अल्लामा इकबाल ने नज़म पढ़ी थी उनकी रवानगी पर, और वो किताब दोबारा भी मेरे पास ओरिजिनल पढ़ा हुआ है। तलमीज हक्कानी साहब ने मुझे तोहफा दिया था, जो उस्ताद थे तारड़ के, और तारड़ से मुझे उन्होंने मिलवाया था मुस्तनसर साहब से। तो वो मुंशी महबूब का सफरनामा कि कैसे मैं चढ़ा, फिर और हमारे जो स्कॉलर बड़े सगीर में हुए हैं, सारों ने शिबली नुमानी सफर पर गए थे, मौलाना मौदूदी सफर पर। ये जो सफर होता है, जुल्फिकार अली भुट्टो सफर पर गए थे, ये सफर इंसान का एक्सपोजर करता है। तो मैं नौजवानों को ये कहूंगा कि अपने ये जो रेस्टोरेंट की तफरी है ना, ये भी करें। मैं नहीं कहता एक चीज ही करें, आप इसको डिवाइड करें, तफरी करें। मतलब भाई साहब, आपका मुझे पता है आप मारगला पहाड़ियों पे जाते हैं। मैं मारगला की पहाड़ियों में ऐसी ऐसी एक बस्ती है, मेरे एक दोस्त ने ढूंढी है, मैंने भी देखनी है, नदीम तारड़ साहब ने, जिसका पता ही नहीं है किस जमाने की, और वो कब्रें है, और इस्लाम से भी पहले की कब्रें, यानी कि यहाँ दफन करने का रवाज था। तो हमारे इस्लामाबाद के लोगों को मैं कहूंगा, जो नौजवान है, वो इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करें, टेक्सला को एक्सप्लोर करें, वो हतार को एक्सप्लोर करें, वो पिंडी को एक्सप्लोर। और टूरिज्म में ना बड़े शोबे हैं, एक नहीं है। इसकी एक तारीख में भी है, आपका इंटरेस्ट है, मौसम में इंटरेस्ट है, और लोगों में है। तो पाकिस्तान के नौजवानों को मेरा मैसेज है कि अपनी तातीलात को और अपने पैसों को डिवाइड करें। ये खाली खाने पीने पर ना, अपना वजन ना बढ़ाएं, सियाहत करें। अच्छा, जो कि ये जो शो है, ये एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान, और दूसरा आपने एक्सप्लोर की बात की, ये आई एक्सप्लोर के फोरम से ऑन एयर जा रहा है। अच्छा। आई एक्सप्लोर का मैसेज भी कुछ इस तरह से ही है। बहरहाल वाइंड अप के लिए जनाब माइक्रोफोन हैंड ओवर टू शहजाद। बहुत शुक्रिया। और आई एक्सप्लोर का जिक्र किया, आई एक्सप्लोर में अपनी शख्सियत की तशखीस और अपनी शख्सियत के अंदर डीप डाइव लेने के लिए हम बात करते हैं, और उसका बेहतरीन तरीका टूरिज्म से और ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। फरूख साहब, बहुत शुक्रिया आपके विजडम शेयरिंग का, आपके नॉलेज शेयरिंग का, जहाँ पे आपने
ہمارے نوجوان ساتھیوں کو تعطیلات اور پیسوں کی تقسیم کے بارے میں بڑا آپ نے ریلیکس کر کے ان کو بتایا. کوئی ایکسٹریم آپ نے آپشن نہیں دی کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا, تو آپ نے بڑے کھلے راستے دیے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ فروٹفل ہو سکتی ہیں باتیں تمام لوگوں کے لیے. آپ نے بتایا کہ کانفیڈنس, ٹائم مینجمنٹ, رسپانسبلٹی, نالج, ڈسپلن اور لرننگ کے جو دروازے ٹورزم سے کھلتے ہیں وہ شخصیت کے اوپر مثبت انداز ہی کے ساتھ اثر کرتے ہیں. بہت شکریہ فاروق صاحب فار آل دا وزڈم شیئرنگ. شیخ صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں یا نہ کریں وہ برابر ہے, آپ ہمارے محترم پہلے بھی تھے اب بھی ہیں. فاروق صاحب انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ. شکریہ شہزاد صاحب, وحید صاحب اور سب دیکھنے والوں کا میری طرف سے بہت شکریہ, بہت مہربانی. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ, اللہ حافظ. شہزاد